سا یہ عدلیہ کی ہماری ادارے یہ 150 سے 200 سے لے کے 300% تک جو ہے اضافی تنخواہ لے رہے ہیں، جبکہ اسی پے اسکیل کے اندر رہتے ہوئے محروم ملازم جب چھٹی ہوتی ہے تو میڈیا سے میں کہوں گا کہ آپ جو ہمارا میٹرو اسٹیشن ہے سیکٹری 8 کا، اگر وہاں پہ چکر لگائیں تو جو سبز ہیلمٹ پہنے ہوئے بیچارے کریل کے رائڈرز نکلیں گے، اس میں سے 90% سیکٹری 8 میں آپ کو وہ محروم ملازم ملے گا جو گھر جانے کے بجائے بیچارہ کریم چلاتا ہے کہ مہینے کا وہ گزر بسر آسانی سے کر سکے۔ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں کی اس تفریق کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 200% کا ہم نے مطالبہ کیا۔ ڈسیبل الاؤنس پنجاب کے اندر ہمارے تمام جو معذور ملازمین ہیں ان کا 2000 سے 6000 کر دیا گیا ہے۔ ہم نے وفاق میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بھی 6000 تک کیا جائے۔ صوبوں کی طرف پر وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، وفاق کا ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کو ایز اٹ از کیا جائے۔ اگر ایگزیکٹو الاؤنس صوبوں کی طرف پر ہو سکتا ہے تو باقی تمام مراتب صوبوں کی طرف سے اوپر ہمارے ساتھیوں کو دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ منیمم ویجز جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہے ہی ہے، جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، مزدور طبقہ ہے، ہمارا سرکاری ملازم بھی اس کے اندر پس رہا ہے کہ اس کو کم از کم ہمارا مطالبہ ہے کہ 40,000 تک کیا جائے، کیونکہ روپیہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے، ایکسپورٹرز جو ہے، جو مل مالکان، فیکٹری مالکان جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں انہیں تو ڈالر کے بڑے ہوئے ریٹ جو ہے اس کے اوپر مل رہے ہیں۔ عبدالقادر مندوخیل صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کے ہاتھ ملازمین کو ریگولر کرنے کے حوالے سے سفارشات تھی۔ پارلیمنٹیرینز کی توقیر کا، عزت احترام کا بل کا پاس ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سفارشات جائیں گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ یہ تو وفاق کے حوالے سے ہمارے ایشوز پہ سب سے امپورٹنٹ ایشو پینشن کے حوالے سے ہے۔ میجر نعیم صاحب بھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اوپر جگہ نہیں تھی ہمارے پاس، کہ پینشنر ہمارا بری طرح سے پس رہا ہے اس حالات کے اندر کہ تنخواہوں میں تو پھر کسی نہ کسی صورت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ سے پینشنرز کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ بہت زیادہ ہے، یہ برڈن بہت زیادہ ہے۔ تو میڈیا کے توسط سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ خدارا آپ مغربی لینگویج جو ہے یا مغربی سوچ ہماری پینشنرز کے لیے نہ رکھیں، مشرقی سوچ اپنائیں۔ اور مشرقی سوچ یہ ہے کہ مغرب میں تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوجھ سمجھا جاتا ہے، اولڈ ایج ہومز پہ پھینک دیا جاتا ہے، مگر مشرق کے اندر ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، والدین کو بوجھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پینشنرز کو بھی ذمہ داری سمجھا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اور کم از کم مہنگائی کے تناسب سے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے 100% پینشن کے اندر اضافہ کیا جائے۔ ایک اور جو الارمنگ چیز ہے میڈیا کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن تھا، جو پیس کے حوالے سے ریکمنڈیشن تھی اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا، مگر پینشن کے حوالے سے جو سفارشات ہیں، کمیوٹ 35% کا فارمولا تھا، مصدقہ اطلاعات ہے کہ اس کو 25% تک لے کے آیا جا رہا ہے۔ اور ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اگر آپ 60 سال کی ایج تک گورنمنٹ کو سرو کر کے جاتے ہیں اور آپ کو ایک اماؤنٹ ملتی ہے، اس کے اندر 25 سے 30% اگر یہ وہ 35 سے 25 پہ آئے گا تو اس کا جو ہے نقصان ہونا ہے۔ اس کے لیے آپ کو عملی طور کے اوپر بجٹ سے ایک دن پہلے پاکستان بھر سے ہم تمام ملازمین انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے۔ 2 جون کو تو ہم ریلی نکالیں گے اپنے مطالبات کے حق میں اور افواج پاکستان کے حق میں۔ 9 تاریخ
تاریخ کو اگر بجٹ پیش ہو رہا ہے تو 8 تاریخ کو ہم آ کے دھرنا دیں گے لاسٹ ٹائم کی طرح، اور ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ لوگوں کے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ جو بینیفٹ دیا جاتا ہے ہمارے ساتھیوں کو ایز اٹ از صوبوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ اس میں ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کی اپگریڈیشن تھی، ریویژن کے پی کے اندر بھی اپگریڈیشن کا ایشو تھا، لاسٹ کیبنٹ اس کی اپروول جو ہے دے کے چلی گئی ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ بجٹ کے اندر کا وعدہ تھا۔ ہم وفاقی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور تمام صوبائی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا مہنگائی سے پسے ہوئے ان مجبور محروم ملازمین کو نہ آزمایا جائے۔ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست کے بچے ہیں، مگر ریاست سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ہمارے سر کے اوپر دست شفقت رکھے۔ یہ ٹو سائیڈڈ چیزیں ہوں گی تو نظام چل سکے گا۔ بصورت دیگر ہم اپنا آئینی جو ہمارے پاس اختیار ہے پرامن رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے آخری حد تک جائیں گے، دھرنا وہاں پہ دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اور پرامن پہ الحمدللہ ہم پہلے دن سے تھے ہیں اور رہیں گے۔ اب بال گورنمنٹ کے کورٹ کے اندر ہے کہ وہ ہمیں بلائے بیٹھے، ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے ہوں، اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے، ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو پھر پرامن احتجاج کے اندر بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بالکل مکمل طور پر ہم پین ڈاؤن کریں گے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے، اور حالات کی تمام تر ذمہ داری جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بیٹھے ہوئے، جو ملازمین کو اور حکومت کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ابھی ون تھنگ از ویری کلیئر کہ جب تک ہمارے ملازمین خاص طور پہ گریجویٹ سے سنیں، اور اس کے اندر بھی کلاس 4 کے ملازمین ہمارے لیے سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اگر ان کو ریلیف نہیں دیا گیا تو پھر ہم فیصلہ کن بھرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے جس نے ہماری کوشش کی ہے کہ ملازمین کے مسائل اتنے ہیں کہ نہ آنسو گیس ہم پہ اثر کرتی ہے، نہ شیئرنگ اثر کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا 2 پوائنٹ کوشچن ہے سر، آپ نے 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کی مذمت کی، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اب تمام لوگ متوسط طبقے سے ہیں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9 مئی کے اور 10 مئی کے واقعات میں 2 درجن سے زائد پاکستانی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو پولیس ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس گئی، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، لوگوں کی خواتین کو گھسیٹا گیا۔ آپ نے کیوں یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس بات کی بھی مذمت کی جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اور الاؤنسز میں 200% تک اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کتنا ریلیف آپ کو گورنمنٹ دے دے تو آپ یہ دھرنا پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے تسلسل میں ہم ریاست کا حصہ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ ہمارے ادارے ریڈیو پاکستان کے ساتھی اگر ادھر بیٹھے ہوئے، ہم نے اوور آل ایک بات کی ہے، اگر میں اس کی مذمت کرتا تو میری گاڑی ابھی بھی WE312 یہاں پہ باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کی سکرین بھی جو ہے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو میں انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر جو ہے میں نے اوور آل گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ملک کے حوالے سے بات کی ہے، اور جہاں پہ بھی اگر پولیس نے یہ چیز تو کلیئر کٹ ہے، اگر اپنے دائرہ اختیار سے آگے جاتے ہوئے اگر کچھ کام کیا ہے، اس کی رپورٹس جب آ جائیں گی تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر کچے کے علاقے کے اندر کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور حکومت نے وہاں پہ گئی ہے ان کے گھروں پہ راکٹ لانچر یا کوئی فائٹ ہوئے تو اس کی تصدیق یا تردید کے لیے نہیں، جب ایک چیز فائنل ہونے کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پولیٹیکلی کائنڈلی ہم اس کو نہیں رکھنا چاہیں گے۔ ہمارا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ اپنے اداروں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے،
اور انڈیویژل کے اوپر تو میری اپنی گاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے, میں نے اس کی بھی بات نہیں کی. اور تنخواہوں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطالبہ ہمارا جو 100% کا ہے, یہ تو ڈائلاگ کے اوپر ہے. جب ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھے گی, یہ آن دی اسپاٹ چیزیں جو ہے پھر اس کے اوپر فائنل ہو رہی ہوتی ہے, کوشچن دیکھا جاتا ہے, ہمیں بھی پتا ہوگا. رائٹ ناؤ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے 150% فیڈرل سیکٹریٹ کے ساتھیوں کو دیا جا سکتا ہے, پرائیویٹ سیکٹریز, سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کو دیا جا سکتا ہے, وہ محروم تھے. ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ وہ 200% اور 300% تنخواہ نہیں لے رہے تھے, وہ اس کے حقدار تھے. دیگر ملازمین کو بھی ملنا چاہیے, اور ہمارا بڑا کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ صرف محروم ملازمین کو امپیکٹ دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 100% تک بھی دے دیں گے. گورنمنٹ ہمارے پاس بیٹھے گی تو فارمولہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے. باجو صاحب یہ بتائیے گا کہ میں چونکہ سیکریٹریٹ اور بیوروکریسی کو کور کرتا ہوں, تو ہمیشہ سے جو سب سے زیادہ ریلیف ملتا ہے مطلب وہ کسی بھی لحاظ سے ہو, تو جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, تو جو آپ سے اوپر کے جتنے گریڈ کے لوگ ہیں ان کو ہر دفعہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ 150% جو الاؤنس ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ ہمیں بھی دیا جائے. اس دفعہ بھی اگر آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو 8 تاریخ کو آپ آئیں گے اور 9 کو بجٹ آتا ہے, تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیں 8 تاریخ کو آنے کا مقصد ہی یہ ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اگر یاد ہو تو فیڈرل سیکٹریٹ کے گیٹس بھی بند تھے, اور رات جو ہے وہ ہم نے وزارت خزانہ کے سامنے سو کے گزاری تھی ساتھیوں نے. اور اگلے دن بھی جب بجٹ پیش ہونا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کا فرنٹ گیٹ بند تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ آئی تھی, جو ہمارے میجر مطالبات تھے ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بجٹ اسپیچ کے اندر اناؤنس ہوتے ہیں, انہوں نے آ کے آن دی اسپاٹ ہمیں یقین دہانی کروائی, وہاں پہ اناؤنس کیا, تو پھر ہم وہاں سے اٹھے تھے. تو 8 تاریخ کو آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بالکل پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ بھی آئیں گے. ظاہر بات ہے ہم نے کوئی عمل رہنے واپس جانے کے لیے ہم کسی صورت میں نہیں آئیں گے. جیلوں میں تو چلے جائیں گے, پر واپسی آپ کو بھی پتا ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گائیڈ لائنس کے قائدین بھی کمیٹیڈ ہیں, اور ہمارے ورکرز بھی جو محروم ملازمین ہیں, بے زبان ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. میں واضح کرتا چلوں کہ یہ لاسٹ ایئر ہے الیکشن کا, اور ہمیں امید ہے کہ بہت اچھا ریلیف کا پیکیج جو ہے گورنمنٹ جانے سے پہلے ہمیں لے کے جائے گی. کیا سر آئیں گے, مگر ون تھنگ از ویری کلیئر کہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہماری رات بھی ادھر ہے. 9 تاریخ بجٹ کا بھی تب تک ادھر ہے جب تک ہمیں اٹھا کے گھسیٹ کے نہیں لے جاتے. ہم لوگ ادھر ہی رہیں گے جب تک ہماری جائز آئینی مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو جاتے. بتائیے گا کہ ہر 2 مہینے بعد آپ لوگ نکلتے ہیں, تنخواہوں میں زیادہ کی بات کرتے ہیں, الٹرنیٹلی آپ حکومت پہ اسٹوڈنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کارکردگی ہے آپ کے جو ادارے ہیں ان کی؟ اتنا سوال میں رہی ہے کہ جب بھی آپ احتجاج کرتے ہیں تو رات کو آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, اگلے میں آپ دوبارہ نکلاتے ہیں. یہ غلطی کہاں پر ہے کہ آپ کو مطالبات موجود نہیں ہوتے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, ایٹ دی اینڈ پر وہ سرکاری ملازم ہیں. تو جب ایک ہائیسٹ لیول سے میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے جب 13 اکتوبر کو احتجاج کیا تو وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو صاحب آئے, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی. ہم لوگ پھر عمل لوگ ہیں, ہمیں کوئی یقین دہانی کرواتا ہے, ہم اس یقین دہانی پہ اعتماد کرتے ہیں, مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. نہیں ہوا 8 نومبر کو ہم نے اسی دن منسٹر صاحب کی موجودگی میں اعلان کیا کہ نہیں ہوتا تو ہم پھر آئیں گے. ڈیلے تھی, ہم 8 نومبر کو پھر آئے. مطالبات یہ نہیں تھے کہ پورے ہو گئے تھے, ان کی ایک کمٹمنٹ تھی, اور الحمدللہ ہم لوگ کمیٹڈ لوگ ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے ہم تسلسل کے ساتھ مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد آتے رہے, اور انرجیز کو ہم ایگزاسٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 8 نومبر کو ہم بیٹھے تھے تو انہیں علامہ اقبال کی چھٹی یاد آ گئی تھی. 15 سے 20 سال کے بعد انہوں نے چھٹی اناؤنس کی تھی, ادروائز ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے ادھر بیٹھنا ہے. پھر 9 تاریخ کی چھٹی تھی, ہمارا مقصد فوت ہوا تھا, اسی لیے ہم اسے پرولونگ کرتے ہیں, مگر ہم بہترین تیاری کے ساتھ آتے ہیں. اور سومناتھ کے اوپر 27 سمجھے تھے, کتنے تھے
تو وہ اپنے ٹارگیٹ کے لیے یہ نہیں ہے کہ مطالبات پورے ہو گئے تو ہم نئے مطالبات لے کے آگے، پہلے دن سے ہمارے وہی مطالبات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن آتی ہے؟ اور ایک اور چیز جاتے جاتے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تیمور جھگڑا صاحب جو ہے انقلابی جو اصطلاحات لے کے آئے تھے، پینشن اصطلاحات کے اوپر تقریباً 50% تک جو ہے ہمارے KPK کی پینشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ وفات کے اندر ہمارے ساتھیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن سے میڈم رحیمہ رحمان ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پوسٹ آفس سے راجہ بلال صاحب، ملک مسعود صاحب ایجوکیشن سے ہیں، اسی طرح دیگر ساتھیوں کو ہمارے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے توسط سے یہ میسج کنوے کروانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی صرف اپنے مطالبات کی حد میں ہمارا فوکس ایک طرف ہے کہ خدارا ہمیں مجبور نہ کرے کہ تمام اداروں کے ساتھی، میڈیا کے ساتھی جس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں، بکرا اکٹھے ہوتے ہیں، جو یہ سارے امپلائیز اکٹھے ہو کے کسی ادارے کے باہر اپنے ساتھیوں کے حق کے اندر احتجاج کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر مجبور نہ کیا جائے، ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔ اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ جو پرانی پینشن اصطلاحات ہیں جو وفات میں چل رہی ہیں، سارے صوبوں کے اندر سے ہونی چاہیے جامع طور پہ۔ بہت شکریہ۔